بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کے مہینے کی 16 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ مئی کی 10 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت انسانوں کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی معرفت اور اپنی قدرت کو پہچاننے کا اس کو ذریعہ بنا کر قبول فرمائے۔ ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہم چھوٹے کام کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور بڑے کام کے انتظار میں رہتے ہیں، چھوٹا کر نہیں پاتے اور بڑا کئی مرتبہ مل نہیں پاتا۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھلی دھلی روزی کمانے والے ہوتے ہیں، پھر کچھ حالات آ جاتے ہیں، تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی مشورہ دے کہ بھئی یہ چھوٹا سا کام ہے، شروع تو کرو، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، میں تو لاکھوں میں کھیلنے والا آدمی تھا اور اب تم مجھے چھوٹا سا کام بتا رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ کہ اللہ کے بندے، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، کچھ تو کریں، ابتدا تو کریں کام کی۔ اللہ پاک اس چھوٹے سے کام کی برکت سے پھر اللہ پاک بڑا بھی عطا فرما دیں گے۔ اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انسان بنے ہیں وہ پہلے دن بڑے نہیں بن گئے، بلکہ ان کی آپ ہسٹری دیکھیں، آپ ان کا ماضی کھنگالیں، آپ ان کی زندگی میں غور کریں اور تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ کوئی مزدور تھا، کوئی کسی کا ہاؤس بوائے تھا، کوئی محنت کش تھا، اور اللہ پاک نے ان کی دستگیری فرمائی اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ چھوٹے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اس کو اپناتا نہیں، اور بڑے کے انتظار میں رہتا ہے اور بڑا کئی مرتبہ ملتا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی بھی نیکی کو ہرگز چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھنا، خواہ یہ کام اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ترجمہ ہے، محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھنا، خواہ یہ کام اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہو۔ اب یہ مسکرا کر ملنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن محبوب صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، نیک کام ہے، نیک کام کو چھوٹا مت سمجھنا، اور یہ جو مسکرا کر ملنا ہے نا، چھوٹا سا کام جو تم سمجھ رہے ہو اس کو بھی چھوٹا مت سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ذرا ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیے، گاڑی ہائی وے پر چل رہی ہے، لاکھوں روپے کی مالیت کی ہے، اوڑی ہے، گھوڑی ہے، کیا کیا نام ہے پتہ نہیں، لاکھوں روپے کی مالیت کی گاڑی ہے، فراٹی بھرتی ہوئی روڈ پہ چل رہی ہے۔ اب اس کی انجن میں پیٹرول سے، ڈیزل سے جو سپلائی ہوتی ہے اس میں ایئر آ گئی۔ اب پوری گاڑی کے مقابلے میں ایئر بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن انجن بند ہو گیا، گاڑی جام ہو گئی، رک گئی۔ یا پیٹرول کے پائپ میں انجن کے اندر چھوٹا سا کچرا آ گیا، اب وہ کچرا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مالیت کی گاڑی، دیو ہیکل گاڑی کو روک دیا، جام کر دیا۔
تو کچرے کی حیثیت گاڑی کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے، ایئر کی حیثیت پوری گاڑی کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس چھوٹی سی چیز نے اتنی بڑی مشینری کو بند کر کے جام کر کے رکھ دیا۔ اور دیکھیے گیس کو جب ہمیں گیس کا چولہا سلگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی آگ دہکانی نہیں ہوتی اس کے نوب کے اوپر، بلکہ ایک چھوٹا سا اسپارک ہوتا ہے جو لائٹر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے سے اسپارک میں جو معمولی سی چنگاری ہوتی ہے اسی سے چولہا سلگ جاتا ہے۔ تو دیکھیے چولہے کو جلانے کے لیے، اور چولہا کیا اگر اللہ نہ کرے پورے گھر کے اندر گیس لیکیج ہو چکی ہو اور گیس بھر چکی ہو روم کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اس وقت سوئچ بھی آن نہ کی جائے، یہ آف نہ کی جائے، اس لیے کہ لائٹ کی یا پنکھے کی جو سوئچ ہوتی ہے جب اس کو آن آف کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اس کی جو کٹ کر کے آواز ہوتی ہے اس میں اسپارک ہوتا ہے۔ اگر اتنا اسپارک ہوا تو یاد رکھیے پورا کا پورا گھر دھماکے کے ساتھ اڑ جائے گا۔ تو گیس جہاں لیکیج ہو، گیس پھیلی ہوئی ہو، اس کو جلانے کے لیے معمولی سی چنگاری تو ہوتی ہے جو بڑی سی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ ارے اور چھوڑیے ان مثالوں کو، یہ جو اس وقت وبا چل رہی ہے کرونا وائرس، یہ جو وائرس ہے اس کی سائز معلوم ہے کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر سے ہم نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت یہ جو وائرس ہوتا ہے، بال پین کی جو نوک ہوتی ہے 0.5 سائز کی بال پین کی نوک، اس نوک کے اوپر 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں، اندازہ کیجئے۔ اور اس وائرس نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے، جن کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہے لیکن ان کے نتیجے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گناہ صغیرہ کو بھی صغیرہ چھوڑ کر، صغیرہ سمجھ کر آدمی اس کا ارتکاب کرتے نہ پھرے اور یہ نہ سوچے یہ صغیرہ ہی تو ہے، یہ صغیرہ ہی تو ہے، یہ تو وضو کے اندر دھل جائے گی، یہ تو 2 نمازوں کے درمیان میں لپیٹے میں آ جائے گا، دھل جائے گا، یہ تو صاف ہو جائے گا۔ وہ تو جب وضو کریں گے تب دھلے گا، کیا پتا وضو کرنے کی نوبت نہ آئے اور آدمی ہلاک ہو جائے، کیا پتا 2 نمازوں کے درمیان اس کی مہلت نہ آئے اور آدمی وفات کر جائے۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر، یعنی چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر ارتکاب نہ کرے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ترک نہ کرے، بلکہ اس کو اپنائے۔ تو گناہ کو چھوڑے اور نیکی کو اپنائے، وہ چاہے کتنی ہی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر یہ رکھی ہے، جب کوئی آدمی چھوٹی نیکی پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑے بڑے اعمال کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اس کو بادام شیک نہیں پلاتے، پہلے دن اس کو پستے کا حلوہ نہیں چٹاتے، چاہے کتنا ہی امیر کبیر کا بچہ کیوں نہ ہو، سونے کی چمچ گویا منہ میں لے کر پیدا کیوں نہ ہوا ہو، لیکن پہلے دن اس کو یہ سب چیز نہیں دیا کرتے، بلکہ پہلے دن کیا دیتے ہیں؟ ماں کا لطیف دودھ، ماں کی چھاتی سے نکلا ہوا لطیف دودھ جو بالکل آٹے کے دھون کے مشابہ ہوتا ہے۔ جس برتن کے اندر آٹا گوندا جاتا ہے، جب اس میں پانی ڈال کے اس کو دھویا جاتا ہے تو ہلکا سا سفید ایک وہ کلر کا پانی بنتا ہے، تو اس کو آٹے کا دھون کہتے ہیں۔ تو ماں کا دودھ آٹے کے دھون کے مشابہ ہوتا ہے، وداؤٹ فیٹس، اس کے اندر چربی نہیں ہوتی، دسومت نہیں ہوتی، فیٹس نہیں ہوتے۔ لہذا وہ معصوم سا بچہ ماں کی چھاتی سے اس دودھ کو پینا شروع کرتا ہے، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، مکمل 2 سال پیتا ہے۔ تو وہ ماں کا وہ دودھ جو وداؤٹ فیٹس ہے، جو گائے کے دودھ کے مقابلے میں نہیں ہے، بھینس کے دودھ کے مقابلے میں نہیں ہے، کسی جانور کے دودھ کے مقابلے میں اتنا نازک ہے، اتنا لطیف ہے، جب یہ معصوم سا بچہ اس دودھ کو پیتا ہے پابندی کے ساتھ، دن میں کئی دفعہ پیتا ہے اور 2 سال تک پیتا ہے، اللہ پاک اس معصوم سے بچے کے جسم میں ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں، ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ بچہ منہ میں دانت بھی نکال لیتا ہے اور انہی دانتوں سے پھر کاٹنا بھی شروع کرتا ہے، بلکہ جب ماں کی چھاتی میں کاٹنا شروع کرتا ہے تو کئی مرتبہ یہ کاٹنا ہی سبب بن جاتا ہے دودھ چھڑانے کا۔ اور یہی 2 سال کا بچہ پھر چارپائی سے گرنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ تو یہ قوت کہاں سے آئی؟ وہی معمولی اور لطیف دودھ جس کو ہم نے آٹے کے دھون کے مشابہ سمجھا تھا، جس کو کمزور سمجھا تھا،
اور ہم نے اپنی مالداری کے حیثیت کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں سمجھا تھا، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ کاش کے ڈاکٹر ہمارے لیے استثنائی طور پر یہ کہے کہ نہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ تو خرچے برداشت کر سکتے ہیں، آپ امریکن گائے کا دودھ جو ہے امپورٹ کروایا کریں، وہاں سے منگوایا کریں اور وہ دودھ اپنے بچے کو پلائیں۔ اللہ پاک نے کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا موٹا، ہر انسان کے بچے کی غذا اللہ پاک نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے۔ تو دیکھیے، یہ معصوم سا بچہ جب لطیف دودھ، نازک دودھ، انتہائی پتلا دودھ پینا شروع کرتا ہے اور 2 سال تک کنٹینیو پیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو 2 روٹی اور 2 بوٹی کھانے والی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا نظام ہضم بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے معدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور چبانے کے لیے اللہ پاک دانت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت سی چیزوں کو ہم اپنی نظروں میں ہلکا سمجھتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انسان کے لیے، اس نظام کے لیے وہ چیز انتہائی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو توفیق دیے ہوئے جو اعمال ہیں، ان کو ہرگز ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ ان چھوٹوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ آپ ہرگز کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی ہو۔ اب بظاہر مسکرانا یہ ایک معمولی سی چیز ہے، اس میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا، اس میں کوئی زور بھی نہیں پڑتا، صرف چہرے کا انداز بدلنا پڑتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی کسی مومن بھائی کو ملو تو ذرا زور سے کھانسو تاکہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ کھانسنے میں تو انرجی لگتی ہے، کھانسی تو اندر سے نکلتی ہے، لیکن مسکراہٹ میں تو صرف لبوں کو حرکت دینی ہوتی ہے جی، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ طاری کرنی ہوتی ہے۔ کوئی چیز کسب کر کے، کوئی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے کسی چیز کو کھینچنا نہیں پڑتا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے مسکرانا، یہ جو تمہارے نزدیک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں مسکراہٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسکراتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے دکاندار ایسے ہوتے ہیں، ان کو کبھی آپ نے زندگی مسکراتے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ہر وقت تیوریاں چڑھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، پیشانی پر شکن رہتی ہے۔ ہر وقت لوگ مجبوری میں اس لیے جاتے ہیں کہ بس اللہ کا نظام ہے، وہ چیز جو ان کے یہاں ملتی ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں ملتی، اس لیے وہاں جاتے ہیں، ورنہ آدمی کبھی اس کے یہاں نہ جائے۔ اتنا بد اخلاق، اتنا منہ بسورے ہوئے بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے شوہر گھروں کے اندر ہمیشہ آتے ہیں، پیشانی میں شکن ڈال کے آتے ہیں، ہمیشہ کمانڈر بن کے گھر میں انٹری لیتے ہیں۔ بچے سہم جاتے ہیں، بیوی سوچتی ہے اللہ خیر کرے آج کیا مصیبت آنے والی۔ ہر دن ایک کسی نئی مصیبت کے انتظار میں گھر والے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو شوہروں کے چہرے پر شکن، دکاندار کے چہرے پر شکن، اور تو اور اس کی مثالیں تو ہمارے ملک میں تو بہت مل جائیں گی۔ اس لیے کہ یہی تو چیز ہے بد اخلاقی، جس کی وجہ سے ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ بس میں بیٹھیں، بس کا کنڈکٹر منہ بنائے ملے گا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، وہ ریسپیکٹ فل انداز میں آپ سے نہیں ملے گا، بلکہ چہرے کا رنگ بگاڑا ہوا ہوگا، پیشانی پہ شکن ڈالے ہوئے ہوگا۔ اور تو اور ریلوے اسٹیشن پر سوئی پر جھاڑو دینے والی ایک بائی جو گورنمنٹ کی نوکری کرتی ہے، اس کے انداز دیکھو، وہ جھک کے جھاڑو نہیں دے گی، اکڑ کے جھاڑو دے گی، اور غرور اس کو اس بات کا ہوگا کہ میں تو گورنمنٹ سرونٹ، میں تو حکومت کی نوکر ہوں، چہرہ بنا ہوا ہوگا اس کا۔ اور ریلوے اسٹیشن پر جائیے، انکوائری آفس میں جائیں، آپ پوچھیں فلاں گاڑی کتنے بجے آئے گی، ایسے دھمکی آمیز انداز میں جواب دے گا کہ آپ سوچیں گے میں نے اس سے کیوں پوچھ لیا۔ امیگریشن کاؤنٹر پہ جائیے، پوری دنیا میں گھوم کر آئیے، اور ملک میں اتر گئی، فلائٹ لینڈ ہو گئی، دل خوش ہوا کہ چلو وطن کی سرزمین کو جہاز کے ٹائر نے چھو لیا، اپنے وطن میں آ گئے جی۔ لیکن ساری کی ساری خوشی اس وقت کافر ہو جاتی ہے جب امیگریشن کے آفیسر کے سامنے جاتے ہیں، اسے ہاں کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کتنے دن رہے۔ ارے بھائی کوئی جرم کر کے آئے ہیں کیا؟ ہم اپنے وطن آئے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، وطن کے فرد ہیں، آپ کو تو ہمارا استقبال کرنا چاہیے کہ بہت مبارک ہو، موسٹ ویلکم، آپ وطن واپس لوٹ کر آئے ہیں۔ اور کتنے دن گئے تھے، ویزا میں لکھا ہوا ہے، تمہیں پتا ہے۔ ہماری ایگزٹ جو ہے مہر دیکھ لو، اور انٹری مہر جو آج تم لگاؤ گے اس کو دیکھ لو، کمپیئر کر لو کتنے دن ہم جا کر آئے تھے۔ ہر جگہ کیا پولیس والے، کیا حفاظتی عملے والے، سارے کے سارے منہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خوشحال بنانے کا ایک گر عطا فرمایا، اس دنیا میں زندگی بہترین گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور وہ طریقہ یہ عطا فرمایا کہ آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہو۔ اور صرف کہا ہی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تھے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے۔ ایک مرتبہ دعوتی کام پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، لوگوں نے کچھ مس بہیو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس دل اس کا اثر لے کر گھر میں آیا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو چہرے پر اداسی تھی، چہرے پر اثرات تھے اس کے جو مس بہیو باہر لوگوں نے کیا تھا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ خلاف معمول آج ایسے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں گھر میں جس سے کبھی بھی نہیں آتے تھے، تو فوراً ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرمایا ارے میرے محبوب آج آپ کیسے گھر میں داخل ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ آج میں ذرا کچھ مسٹیک کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور پلٹ کر واپس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوئے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات، معلوم ہوا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں انٹری لینا، گھر میں داخل ہونا یہ محبوب کی سنت ہے۔ ہم میں سے دوستوں کتنے لوگ ایسے ہیں، بیوی ہمارا انتظار کرتی ہے، میرے سر کے تاج صبح گئے ہیں جاب پر، اب شام کو تھکے ہارے آئیں گے، وہ سراپا استقبال کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، جھاڑو پوچھا کر کے بیٹھی ہوتی ہے، بیڈ شیٹ بدل کے بیٹھی ہوتی ہے، کھانا پکا کے تیار کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ جناب ہیں کہ آتے ہیں تو چہرہ بگاڑ کے، لڑکے کسی اور سے آئے ہیں اور چہرہ بگاڑ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پیمنٹ کہیں اور سے نہیں ملا، اس کے اثرات لے کر گھر میں آ رہے ہیں اور ناراضگی اپنی بیوی پہ دکھا رہے ہیں، بچوں پہ اپنی ناراضگی دکھا رہے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ گھر میں آئیں تو گھر کے باہر کے جتنے بھی پرابلم ہے وہ دہلیز کے باہر ہی جھٹک کر آئیں، وہیں جھاڑ کر آئیں، وہیں چھوڑ کر آئیں۔ گھر میں آئیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر انٹری لیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے خوش ہو جائیں، پیروں سے چمٹ جائیں، بیوی خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میرے سرتاج میری محبتوں کی معراج آ گئی۔ اب یہ مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس سے گھر کے اندر خوشی آتی ہے، اس سے تھکن دور ہوتی ہے، اس سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، اس سے ٹینشن دور ہوتے ہیں۔ کسی مسکراتے ہوئے چہرے والے آدمی کو کبھی ٹینشن میں دیکھا؟ یہ مسکراہٹ علامت ہی اس بات کی ہے کہ نو ٹینشن۔ جو آدمی مسکراتے وہ سمجھ لو اس میں ٹینشن کچھ نہیں ہے، ٹینشن ہی۔ تو مسکراہٹ علامت ہے اس بات کی کہ بندہ بے غم ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ تو ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہیں۔ اب یہ مسکرانا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اثرات بڑے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا نوجوان اور کہنے لگا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ میری شادی ہوئی ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اور میری بیوی میرے ساتھ بہت مس بہیو کرتی ہے اور ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتی ہے اور میں اسے بہت خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں ناکام ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ تو گیا وہ این او سی لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ مجھے این او سی دے دیں تاکہ میں طلاق دے دوں، چھوڑ دوں، اور کہنے کے لیے میرے پاس یہ فرمان آپ کا رہے کہ مجھے تو حضرت نے یہ مشورہ دیا۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کے پاس اس طرح پرمیشن لے لیتے ہیں اور ان کا نام سے پھر آگے کام اپنا بناتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر مرید 420 ہے تو شیخ ہوتا ہے 840، وہ اس سے آگے ہوتا ہے۔ بہت سے آئیں گے اور کہیں گے حضرت وہ میں جب اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ذرا کچھ نصیحت کرو اور ہمیں کچھ کچھ ذکر کرواؤ۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ مجھے خلافت دے دو تاکہ میں لوگوں کو ذکر کرانا شروع کر دوں۔ ہائے ہائے کیا نفس کے چوچلے ہیں، اصلاح تو ہو نہیں پا رہی، اعمال تو ہو نہیں پا رہے، تہجد کی پابندی نہیں، حسن اخلاق کی دولت نہیں، مس بہیو کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دنیا بھر کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک برائیاں ہیں جی، اور چلے خلافت کی امید لے کر کہ ہم کیا خلیفہ بن جائیں۔ تو کیا کس چیز کے خلیفہ بنو گے بھائی؟ یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو خیر و بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے شہر میں کوئی مٹھائی کی دکان ہے؟ کہ جی حضرت ہے۔ کہ آپ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ گلاب جامن لیں کیونکہ یہ نرم مٹھائی ہوتی ہے، اور یہ لے کر جائیں، جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو آپ گلاب جامن کا ایک پیس لیں اور اپنی بیوی کے منہ میں ڈالیں، اور پورا نہیں بلکہ جب وہ آدھا نوچ لیں، کھا لیں اس کو، تو بقیہ آدھا آپ خود کھائیں مسکراتے۔
اب انہوں نے یہ عمل کیا، کئی دن مسلسل کیا، اللہ کی شان کہ ان کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے. یہ پھر بزرگ کے پاس آئے کہ حضرت اسی طرح کا معاملہ ہوا، اب تو الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز آپ نے مجھے بتائی؟ کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے شوہر کی طرف سے. تو جب آپ نے اس صدقے پر عمل کرنا شروع کیا تو اس کی برکت یہ نظر آئی کہ سامنے جتنے پرابلم تھے اور جتنی ایرر تھی وہ ساری کلیئر ہو گئی. تو دیکھیے ایک چھوٹا سا عمل اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے پرابلم اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ارادہ کریں اس بات کا، ہم اپنے گھر کے اندر اس سنت کو جاری کریں گے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدرسے سے آتے ہیں، مکتب سے آتے ہیں، جیسے وہ آئیں تو فوراً آپ مسکرا کر ان کا استقبال کریں. میرا منا آ گیا، ماشاء اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دل کا سکون، واہ واہ، شاباش. اس کو سینے سے لگائیں، اس کو پیار کریں. آج کل کیا ہے، بچہ ہاں آ گیا تو چل بستہ ادھر رکھ اور یہ کام کر. اب یہ تو بائی آرڈر آپ نے ایک معصوم سے بچے سے کام لیا. استاذ نے بھی اس کو ڈانٹا تھا، آج اس کے سبق بھی یاد نہیں تھا، اس کے کسی کلاس کے بچے نے بھی اس کے ساتھ مس بہیو کیا تھا، تو وہ تو دل کے ٹکڑے لے کر آیا تھا گھر میں، اس کا تو دل چکنا چور تھا، اور اوپر سے آپ نے اس طرح سے اس کو دھمکی دی. نہیں، بچہ ہمارے اس بہیو کا متحمل نہیں ہو سکتا. جیسے بچہ آئے، ماشاء اللہ بیٹا آئے، پڑھ کر آئے، شاباش، کہاں تک بیٹا پڑھا، سبق آگے بڑھا، آپ کا ترقی ہوئی کچھ، ماشاء اللہ، واہ واہ. جیب میں چاکلیٹ رکھیں، پہلے سے اس کو چاکلیٹ پیش کریں، اس کو پیار کریں، اس کو بوسہ دیں، اس کی ہمت افزائی کریں، اس کو دودھ پلائیں. جی یہ سب کام کرنے کی چیزیں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بس ہر وقت سارے کام ہمارے جو ہے دادا گیری سے چلیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں. شوہر گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، گھر جنت کا نمونہ بن جائے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اگرچہ گھر میں ٹینشن میں ہو، بچوں نے اس کو دکھ کیا ہو، لیکن جب شوہر آ جائیں اور وہ سلام کر کے گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر اس کا جواب دے، ریسیو کریں. چاہے یہ کام کچھ دن بتکلف ہی کرنے پڑے، لیکن اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. جس وقت شوہر گھر سے نکل رہا ہو تو آپ اس کو سی آف کریں، آخر دیدار اس کا کریں، سلام کریں. وہ رخصت ہوتے سلام کا آپ اس کو جواب دیں محبتوں کے ساتھ. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کر کے جائے، ایسی ادا دکھا کے جائے کہ جس سے بیوی کے دل میں بھی کچھ محبت کی گدگدی ہو جائے. لیکن نہ جانے یہ سب چیزیں کہاں چلی گئی. دنیا کی ایک قوم تو یہ ہے کہ وہ اس میں اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آگے بڑھ گئی، کیا ایئرپورٹ، کیا ریلوے اسٹیشن، کہ وہاں چمٹے بیٹھے ہیں، وہاں بوسو کنار کر رہے ہیں. حالانکہ جو چیز راز تھی میاں اور بیوی کے درمیان، اور جس کو پردے میں رکھنا تھا، اس محبت کو چھپا کے رکھنا تھا اپنے ہی دلوں کے اندر، اس کو متاع کوچے و بازار بنا دیا، اس کو گلی کوچے کا سرمایہ بنا دیا. یہ بھی ٹھیک نہیں. لیکن جس جائز حد میں جائز ہے اتنا تو ہم کریں، پھر اس کے اثرات دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے اچھے مرتب ہوں گے. تو غرض یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں. مثال کے طور پہ مسجد میں چندے کی ضرورت ہے، مدرسے میں چندے کی ضرورت ہے، کہا کہ بھی دیکھو یہ امت کے لیے کسی کوئی تقاضا آپ نے پیش کیا تو آپ نے اپنے کسی دوست سے ساتھی سے کہا کہ بھائی کچھ دو، کہ یار بس دعا کرو نا، ایک سائٹ چلنے والی ہے، ایک کام ہونے والا ہے، بس وہ ہو جائے تو انشاءاللہ تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا مطلب کام ہو جائے گا؟ کہہ رہے جب کام شروع ہو جائے گا تو پھر دے دیں گے. ارے جب کام شروع ہوگا تب تو دینا ہی، لیکن ابھی جو کرنٹ پوزیشن میں تمہارے پاس ہے اس میں سے تو کچھ دو. میرے بھائیو بہت بڑا دھوکہ ہے، جب کام چلے گا تب دیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ارے جتنا موجود ہے اس میں سے دو نا، مل جائے تو دیں گے. یہ نیت تو ایک فقیر کی بھی ہوتی ہے. فقیر بھی سوچتا ہے کہ مجھے 2-4 لاکھ روپے مل جائے تو 50,000 میں بھی مسجد مدرسے میں دے دوں گا. تو بڑا اماؤنٹ مل جائے پھر اس میں سے کچھ دوں گا، تو یہ تو ایک فقیر بھی یہ نیت کر سکتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جو حال میں جو کنڈیشن ہے اس حال میں سے دیں، تو اللہ رب العزت اس حال کی برکت سے آگے کے حال اچھے کرتے ہیں. تو ہم کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کریں، اور کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو ترک نہ کریں، بلکہ اس کو اختیار کریں، اس کو اپنائیں. اس چھوٹے کی برکت سے اللہ بڑے بڑے عملوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور سنتوں کی یہ برکت ہے، سنتوں کی برکت ہے. جب آدمی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو دوسری سنت پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے صبح کی، آپ نے دعا پڑھ کر اور آنکھوں پر ہاتھ مل کر جی
آپ نے مسنون دعا پڑھی، دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ اٹھے اور جو آپ کا کرتا ہینگ تھا، ہینگر پہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے بسم اللہ کر کے اس کو اتارا، دائیں ہاتھ میں اس کو ڈالا، اس کو جھٹکا۔ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں کوئی کیڑا اندر سرایت کر جاتا ہے تو آپ اس کو جھٹکے جھاڑیں، جھاڑنے کے بعد بسم اللہ کر کے پہنے، تو دائیں آستین میں پہلے ڈالیں، بائیں میں بعد میں ڈالیں۔ اب سنت کے مطابق آپ نے لباس پہنا، جب تک آپ پہنے رہیں گے سنت کی برکت ملتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ باتھ روم گئے، آپ نے چپل پہنی، جب چپل پہنی تو چپل دائیں پیر میں پہلے پہنی، بائیں میں بعد میں پہنی، جب تک یہ چپل پیروں میں رہے گی سنت پر عمل کا اجر ملتا رہے گا۔ پھر آپ ٹوائلٹ میں گئے، واش روم میں گئے، تو بایاں پیر اندر داخل کیا اور دعا پہلے پڑھی، تو جب تک آپ ٹوائلٹ کے اندر رہیں گے، واش روم میں اندر بیٹھے رہیں گے، سنت پر عمل کرنے، اس عبادت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ جب باہر نکلے تو آپ نے دایاں پیر پہلا نکالا اور باہر نکل کے دعا پڑھی۔ اب دیکھیے، ایک سنت اٹھتے وقت آپ نے اس پر عمل کیا تھا اور مسلسل آپ سنتوں پر عمل کرنا آپ نے شروع کیا، تو زندگی سنت کے مطابق گزر۔ ان سنتوں کی برکتیں کیا ہوں گی؟ اللہ پاک مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے، بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے، حادثات سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی لے کر بہت کیئرفل انداز میں اور اسپیڈ کنٹرول کے اندر آپ نے چلانی شروع کی، آپ اپنے ہاتھ پر چل رہے ہیں، آپ انڈر کنٹرول اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، آپ میرر کو اچھی طرح سے اس پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں، سائیڈ میرر پہ بھی آپ کی نظر ہے، پیچھے سے آنے والے کے ہارن کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں، اس کو پاس دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی، کوئی گاڑی آگے سے سامنے سے آ کے اوپر چڑھ بیٹھے تو اس کو کون بچائے؟ آپ کی احتیاط اس سے کیسے بچ سکیں گے آپ اس سے؟ یا پیچھے سے کوئی آگے پیچھے سے کوئی ٹھوک دے تو اس سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟ یا دوسری سائڈ پہ کوئی گاڑی چل رہی تو ٹکرا کے وہ روڈ کراس کر کے اور ڈیوائڈر توڑ کر آپ کی گاڑی سے ٹکرا کے، اس سے کون بچائے گا؟ اس سے کون بچائے گا؟ اس سے اللہ بچائیں گے۔ کب بچائیں گے؟ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ہماری اللہ تعالیٰ نگرانی فرمائے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری حفاظت اور سیکورٹی فرمائے۔ تو میری ماں بہنوں، بس آج کی اس مجلس میں بنیادی بات یہ کہ ہم کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیں۔ یہ نہ سوچے بڑا کام کریں گے، بڑی نیکی کریں گے، بڑی دعوت کریں گے، بڑا خرچہ کریں گے۔ ارے جب کریں گے تب کریں گے، اللہ نے ابھی چھوٹا سا کام کرنے کا موقع عطا فرمائے، آپ ابتدا تو کریں، بگننگ تو کریں، شروع تو کریں۔ اس شروع کی کرنے کی برکت سے اور اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے کام کرنے والا بنائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ بڑی بڑی نیکیاں وجود میں لائیں گے۔ تو کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کریں، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ترک نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں بلکہ اس کو اپنائیں محبتوں کے ساتھ۔ اللہ پاک اس کی برکت سے بڑے بڑے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین یا رب العالمین۔ پیارے رب، سونے رب، اچھے رب، پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، یا اللہ ایک ایک سانس گناہوں میں گزری، یا اللہ ایک ایک لمحہ زندگی کا گناہوں میں گزرا، میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، کہ اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ اللہ کتاب زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ ہو چکا، کتاب زندگی کا ایک ایک ورقہ سیاہ ہو چکا، کالا ہو چکا۔ تنہائی میں بیٹھ کر کتاب زندگی پہ جب غور کرتے ہیں تو ماضی کے سارے اوراق کالے کالے ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب، رمضان مبارک کا آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا تب سے ایسا سونا سونا رمضان تو کبھی بھی نہ آیا۔ اے میرے پیارے رب، زندگی میں 15 دن تو ہم اپنی مسجدوں سے کبھی بھی غائب نہیں رہے۔ اے میرے پیارے رب، سفر میں ہو یا حضر میں ہو،
دن میں 24 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی وقت تو مسجد میں پہنچ ہی جاتے تھے. اگر ہوائی جہازوں میں بھی سفر کیا تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے والی فلائٹ میں بیٹھے, 10 گھنٹے والی فلائٹ میں بیٹھے, لیکن میرے پیارے اللہ پھر زمین پہ اتر کر کسی نہ کسی مسجد میں انٹری لی, کسی نہ کسی مسجد میں پیشانی جھکائی. اے میرے پیارے رب, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ 15 دن امت کو ہو گئے, 30 دن امت کو ہو گئے, اس سے زیادہ ہو گئے جو مسجدوں میں حاضری سے محروم ہیں, مسجدوں کی نماز پڑھنے سے محروم ہیں. اے میرے پیارے رب, آپ روٹ گئے, آپ امت سے روٹ گئے, آپ ناراض ہو گئے. ہم نے مانا کہ آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے مانا کہ آپ کو ہماری جماعت والی نماز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے مانا کہ آپ کو ہمارا حرم میں جانا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے پیارے اللہ, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. اللہ جی, ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. اللہ, تیرے علاوہ ہم کس کو اپنا رب کہیں؟ اللہ جی, آپ کے علاوہ ہم کس کو اپنا اللہ کہیں؟ آپ ہی تو ہمارے اکلوتے ہیں, آپ ہی تو ہمارے اکلوتے ہیں, آپ ہی تو ہمارے اکلوتے ہیں. ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں, لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں. یہ اللہ, ہم بہت سارے معبودوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اللہ, ہم تو توحید والے ہیں. اللہ, ہم تو آپ کو ایک ماننے والے ہیں. اے میرے پیارے رب, اے میرے سونے رب, اس توحید کی لاج رکھ لیجیے. اللہ, اس توحید کی لاج رکھ لیجیے, ہمارے عقیدہ توحید کی لاج رکھ لیجیے. اللہ جی, حالات اچھے کر دیجیے. اللہ, حالات اچھے کر دیجیے. میرے پیارے رب, صبح کو کما کر شام کو کھانے والے میرے پیارے اللہ بہت پریشان ہو چکے. اللہ جی, پریشان ہو چکے. جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا. اللہ, خیرت اتنی ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اللہ جی, ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں. اللہ جی, ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں. عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ, بیوی گھر میں بیمار ہے اور شوہر پردیش میں اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہے, وہ ادھر پریشان, وہ ادھر پریشان. اے میرے پیارے اللہ, ترس کھا لیجیے. اللہ جی, ترس کھا لیجیے. اللہ جی, آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا, اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے, اور ایسا معاف کر دیجیے پھر ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں. میرے پیارے اللہ, ہمیں دو بھی بیٹے چاند سا بنا دیجیے. یا اللہ, ہمیں اپنے محبوب بنا لیجیے. اللہ جی, ایک گھر کے اندر 5 بچے ہوں, 4 صاف ستھرے ہوں, اور ایک بچہ نجاست میں لتڑا ہوا ہو, گندگی میں ہو, اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں, تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے. ماں سوچتی ہے اچھے بچوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا, کوئی بھی ان کو بوس کنار کرے گا, لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ماں اپنے گندے بچے کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, اس کو بوسہ دیتی ہے, محبت کے ساتھ سینے سے لگاتی ہے. میرے پیارے رب, آپ کے اربوں خربوں نیک بندے ہیں, لیکن ہمارے جیسے آپ کے گندے بھی ہیں. میرے پیارے اللہ, جب ایک ماں گندے بچے کا خیال رکھتی ہے, آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت رکھنے والے اور محبت رکھنے والے ہیں. میرے پیارے اللہ, آپ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے. اللہ جی, آپ ہمیں پاک کر دیجئے, آپ ہمیں صاف کر دیجئے, اور محبت کی چھاتی سے لگا لیجئے. اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے, اللہ قبول فرما لیجئے. اللہ جی, آپ بندوں کی کمزوری کا خیال فرما لیجئے, مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. پیارے پیارے اللہ, پوری دنیا میں کروڑوں انسان روزہ رکھ کر آپ کو پکار رہے. اللہ, آپ اتنے روٹ گئے. اللہ جی, آپ اتنے ناراض ہو گئے. اللہ جی, آپ ناراض ہو گئے. اللہ جی, آپ اتنے ناراض ہو گئے. اللہ جی, آپ اتنے ناراض ہو گئے. معصوم بچے روزے رکھ رہے, بوڑھے روزے رکھ رہے. اللہ جی, گنہگار نوجوان روزے رکھ رہے. میرے پیارے رب, کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے, کسی کا روزہ تو آپ کو پسند آ رہا ہوگا. میرے پیارے رب, معاف کر دیجیے, امت کو معاف کر دیجیے. اللہ جی, امت کو معاف کر دیجیے, امت کو معاف کر دیجیے, امت کو معاف کر دیجیے. اللہ جی, عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ, امت کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ, امت کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یہ اللہ, بہت دن ہو گئی رسوائی میں زندگی گزارتے گزارتے. پیارے اللہ, بہت دن ہو گئے تانے وصول کرتے کرتے, تانے کھاتے کھاتے. اے میرے پیارے اللہ, اپنی قدرت کے عجائب دکھا دیجئے. اللہ, اپنے قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے. یا اللہ, شکست کو فتح سے تبدیل کر دیجئے. یا اللہ, ذلت کو عزت سے بدل دیجئے. میرے پیارے اللہ, معصیت کو طاعت سے بدل دیجئے. یا اللہ, اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے. ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما. جہاں جہاں اہل ایمان مظلوم ہے, یا اللہ, ان کا سہارا بن جائیے. یا اللہ, ان کی طرف سے آپ کافی ہو جائیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.
یا اللہ حکام کو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کا یا شعور عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صحیح فہم عطا فرما۔ میرے پیارے رب ہم نے مانا کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے، ہم نے مانا کہ ایسی وباؤں کے اندر گھروں کے اندر احتیاط کے ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن جس انداز سے تصویریں آ رہی ہیں اور جس انداز سے ظالمانہ انداز سے کمزور عوام کو مارا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، میرے پیارے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کو بھی فہم عطا فرما، ان کو بھی سمجھ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ جو کمی کوتاہی اس کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے بچنا بھی یا اللہ ہم اپنے اختیار سے نہیں بچ سکتے، میرے پیارے اللہ آپ اپنی توفیق شامل حال فرما دیجئے، ہم عافیت کے ساتھ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، میرے پیارے اللہ پورا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کہ اللہ ہماری طاعات کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحت کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما، احسان کامل کا احساس کامل عطا فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔